السلام علیکم۔ میں مافیا کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جی ہاں، یہ اسی شخص کے ہیں جس کو آپ یو ٹرن خان کہتے ہیں، جو اپنی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جو کنٹینر پہ کھڑی اس نے کی ہو اور اس کی خلاف ورزی نہ کی ہو، کوئی ایک بات بھی نہیں رہی۔ اور یہی حجت تمام ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی سبق سکھاتا ہے نا قوم کو، وہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے جتنے وعدے کیے ہیں کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا، اس نے جتنی باتیں کی ہیں کہ میں یہ کروں گا اس نے وہ نہیں کی، اور جو اس نے کہا تھا یہ میں نہیں کروں گا وہ اس نے کی۔ میں جی مافیا کے سامنے نہیں جھکوں گا، کہا ہے نا اس نے کہ میرا اپنا ہو پرایا ہو۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے جب جہانگیر ترین نے اپنا گروپ شو کیا، پاور شو کی، ایم این اے ایم پی اے کی، تو اس نیازی کو جناب موشن لگ گئے اور اس نے کہا یار یہ میری تو حکومت جاتی ہے، میں کیا کروں؟ پہلے اس اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتا رہا ہے، جب پیسے ختم ہوئے تو اس نے کہا جی نہیں جی یہ ہوگا وہ ہوگا، جھوٹا موٹا۔ اور وہ جھوٹے موٹے میں بھی جہانگیر ترین سدھا ہو گیا، انہیں کہا جی تسی گل نہ کر کس طرح سکتے ہو؟ جہانگیر ترین کے پاس تو بڑی چیزیں ہیں، ویڈیو تک نکل سکتی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ یہ تو عمران کی ابھی تھوڑی سی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین ہے یہ بھی اسی فیملی سے تعلق ہے جس کا عمران سے تعلق ہے، جو ڈوریاں ہلاتے ہیں، جو کٹ پتلیاں جس کے تانے دیے جاتے ہیں، جہانگیر ترین کا بھی اسی گروپ سے تعلق ہے۔ اگر اس گروپ سے تعلق نہ ہوتا یہ دوسرے دن ہی فارغ تھا۔ اب بھی فارغ ہے لیکن اب یہاں سے فارغ ہے، ویسے کام سے بھی فارغ ہو جانا تھا۔ تو اس نے جناب جہانگیر ترین کے لیے کہ میں نہیں جھکوں گا نہیں جھکوں گا، فوراً کمیٹی بنا دی جہانگیر ترین کے لیے کہ یہ جی کمیٹی اب مذاکرات کرے گی۔ بھئی کمیٹی کیوں بنی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کوئی ملزم ہوتا ہے، ملزم کے لیے کیا کمیٹی ہے؟ ملزم کے لیے کیا رہتے ہیں؟ ملزم کے تو آپ نے تو اے سی اور پنکھے تک اتار لیے تھے جیلوں سے نواز شریف کے، وہ تو کسی بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، ان کی تو ویسے ہی ان کو سہولت بنتی ہے، جیل میں بی کیٹیگری اور ساری سہولتیں بنتی ہیں، آپ نے تو وہ اتار لی تھیں۔ تو آپ نے جہانگیر ترین کے لیے کمیٹی کیوں بنائی؟ اچھا جی کمیٹی بنائی، تو جب کمیٹی بن گئی تو جہانگیر ترین نے کہا نہیں میں اس کمیٹی سے نہیں ملوں گا، جو مرضی کر لو۔ اور پھر عمران کو یاد آیا کہ یار اس کے پاس تو ویڈیو بھی ہو سکتی ہیں، اس کے پاس تو بڑے بڑے راز ہیں، اس کے بعد کیونکہ جو بندہ فیئر نہ ہو وہ ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو میں پکڑا نہ جاؤں، یہ بات کہہ دی تو میں پکڑا نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان نے کہا جی کہ چلیں جی میں جہانگیر ترین کے جو یہ ساتھی ہیں میں نے ہیں راجہ ریاض اینڈ کمپنی وغیرہ، میں ان کو مل لیتا ہوں۔ ہائے ہائے تھوکا چاٹا کوئی آپ سے سیکھے، آپ سے سیکھے، کیوں نہیں لوگ سیکھ رہے؟ کہتے جی چلے میں مل لیتا ہوں۔ جو لوگ سیدھے سیدھے آ گئے تھے بلیک میلنگ پہ کہ نیازی یا تو نہیں تو یا اسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیازی نے کہا نہیں نہیں آؤ آؤ ملو، میرے پاس آؤ ملو، افطاری کرو، میں جناب میں بات بتاؤ کیا ہے۔ کمیٹی کو نہیں ملنا کوئی بات نہیں، کمیٹی کو نہ ملو، میری حکومت جاتی ہے میں تمہارے پاؤں پکڑوں گا، میں تمہارے نیچے لیٹ جاؤں گا، میں لیٹ جاؤں گا، میرے ساتھ بات کرو۔ ایسی بات ابھی نہ کرنا، ابھی اناؤنسمنٹ نہ کرنا، ابھی علیحدگی کا اعلان نہ کرنا، کوئی ابھی ایسے نہ کرنا۔ اس لیے میں ہمیشہ نیازی کے بارے میں جو ربائی سناتا ہوں نا آپ کو، وہ ربائی یہ ہے کہ چوکچ الٹا لیٹ گیائیں ساڈے کم دا نہیں رہائیں، اٹھ کے ہوں تو دھو نیازی گو نیازی گو نیازی۔ یہ چوک میں الٹا لیٹ گیا ہے، چوک میں۔ آج ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اس وقت ملاقات جاری ہے، ٹی ویوں پہ دکھا رہے ہیں سارا کچھ۔ اور جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ جی یہ شاہ محمود قریشی اور یہ وہ سارے لوگ مجھے فون کر کے
ایف آئی اے کو بتا رہے ہیں یہ وہ ساری مداخلت بند کرو ورنہ میں کچا چٹھا نکال کے رکھ دوں گا۔ وہ منتیں نہیں کر رہا جہانگیر ترین، اس کی منتیں نہیں کر رہا، کانا ہے تو عمران خان کانا ہے نا جہانگیر ترین کے سامنے، جہانگیر ترین تو کانا نہیں ہے، اس نے تو شو کر کے دکھا دیے۔ نکالے عمران ان جو جہانگیر ترین کے ساتھ ملزم کے ساتھ چینی مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ایم این اے ایم پی اے 11 ایم این اے 22 ایم پی اے، اس کو نکالے عمران، نکالے نا، بڑا بڑا بنتا ہے، مرد بنے، مرد کا بچہ بن عمران نیازی، نکال ان کو، اپنی بات کہی ہوئی مان، لیکن تم مرد کے بچے نہیں ہو، تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں نے پہلے دن سے کتنی ویڈیو بنائی ہے، میں نے کہا جہاں بھی یہ وہاں کے پی کے میں منسٹروں کو نکال سکتا ہے سارا کچھ، ادھر ایک منسٹر نکال کے دکھائے پنجاب میں، ایک ایم این اے نکال کے دکھائے پنجاب میں، مرکز میں نکال کے دکھائے، اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ ابھی تو آپ کو تارے نظر نہیں نہ آ رہے، اس کو نظر آ جائیں گے، عمران خان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ تو آج ملاقات کر رہے، کس منہ سے کر رہے؟ وہ جہانگیر ترین کے گروپ کے لوگ گئے ہیں نا، کہاں میں جی جہانگیر ترین کا گروپ آ جائے میں اس سے مل لیتا ہوں، جہانگیر، تاکہ دنیا کو کہے گا جی جہانگیر ترین تو نہیں نا اس کا گروپ آیا، کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے نا۔ تو جہانگیر ترین کا گروپ گیا ہے، انہوں نے اپنے مطالبے منوائے ہیں، اور میں آپ کو 100 نہیں 200% بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ان کے پاؤں بھی پکڑنے ہیں جہانگیر ترین کے، اور ان کی منتیں بھی کرنی ہیں۔ یہ اوپر کی سارا ہے جی، عیب کے مار کے دیکھ، اوپر سے ایک فکر ہے، عیب کے مار کے دیکھ، کہ جی اب تجھے مارو، پھر ادھر مار دیتا ہے تو پھر ادھر مار دیتا ہے، پھر مار کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ عمران نیازی کا یہ جو جہانگیر ترین گروپ کو ملنا ہے، اور جس طریقے سے نیازی ان کے نیچے لگ گیا ہے، ان کے نیچے لیٹ گیا ہے، وہ قابل شرم ہے ایک وزیر اعظم کے لیے۔ ایک وزیر اعظم کے عہدے کی توقیر ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وہ عزت توقیر اس نے کسی چیز کی نہیں رہنے دی، کسی ادارے کی نہیں رہنے دی۔ آج مجھے یہ عدلیہ کے ڈرامے جو اس نے کیے ہیں، فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان نے کیس فائل کیا تھا نا، یہ ساری چیزیں ملائی ہیں تو دنیا میں 128 ملک ہیں اور ہمارا نمبر آیا ہے 121، صرف 6 بندے نیچے ہیں ہم، ورنہ نیچے، اور یہ نیچے لے کے جائے گا جس طرح گرین پاسپورٹ کو یہ نیچے لے کے جائے گا، یہ اسی طرح پاک فوج کو بھی یہ عمران ہی نیچے لے کے جائے گا، دیکھ لینا۔ یہ آیا ہی اسی مقصد کے لیے کہ تمام اداروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ جو گورباچوف تھا نا روس کا، یہ وہ والا کردار ادا کر رہا ہے گورباچوف کا۔ گورباچوف کے دور میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ آیا تھا تو اس کو کسی نے بتایا، ایف آئی اے کے ایک بندے نے، ایف آئی اے نہیں سی آئی اے کے، کہ جی ہم نے گورباچوف کے دور میں ہر ادارے میں ایک نااہل بندے کو بٹھا دیا، اس کو سربراہ بنا دیا، تو وہ جناب ملک چند دنوں میں ہی ٹوٹ گیا، جو سب سے مضبوط ملک تھا، جو امریکہ کے مقابلے میں تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، عدلیہ کا ستیہ ناش کیا، سارے اداروں کا، میں کسی اداروں کا نام نہیں مزید لینا چاہتا، سارے اداروں کا اس نے ایسے ہی کیا۔ اب یہ بھی ایسے ہی کر رہے، نیب، یہ وہ سب اس نے، یہ آیا اسی مقصد کے لیے کہ میں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج جو ملاقات ہو رہی ہے جہانگیر ترین کے گروپ سے، جیسے میں نے بتایا کان کو ادھر پکڑنے کی بجائے ایسے پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی حکومت کی ناکامی ہے۔ پھر جو عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے اور جہانگیر ترین نے جو ہے اس کمیٹی کو ریجیکٹ کیا ہے، یہ عمران خان کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے اور بڑا شرمندگی والا مقام ہے کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں جی، ملزم کہتا ہے ہم نے ملنا ہی نہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ملزم کہتا ہے ہم نے ملنا ہی نہیں۔ اور آج بھی یہ راجہ ریاض کیا کہہ کے ملنے گیا ہے، اس نے کہا جی اگر عمران خان نے آج ہماری بات نہ مانی تو شام کو ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اور بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے یار، اور مجھے بتا تو صحیح، اور وہ مکاری، اور وہ کیا ہوتا ہے، غیروں سے تجھ کو امیدیں اور اپنوں سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح
وہ کیا شعر ہے، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، تو یہی ہے، یہ عمران خان نے، افسوس کی بات ہے خدا کی قسم، وزیر اعظم کے عہدے کو بھی اس نے جو ہے نا وہ گھٹیا بنا دیا، بالکل گھٹیا بنا دیا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ایک تھا کہ عمران خان نے کہا تھا میں نہیں جھکوں گا، یہ جھکا نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ نہیں جھکا، یہ لیٹ گیا ہے بس۔